أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہاں جی، کل ہم نے ریویژن کی تھی، سارا جو پڑھا تھا اس کا، اور اس کا آخری موضوع جو تھا وہ تھا نون ساکنہ کے احکام اور میم ساکنہ کے احکام. نون ساکنہ کے احکام کو نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کہا جاتا ہے، کیونکہ تنوین نون ساکن ہی کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا سمبل ہے. تنوین کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں پر نون ساکن آیا ہے. تو نون ساکن کے چار احکام ہیں: اخفا، اقلاب، اظہار، ادغام. اظہار کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آنا چاہیے. حروف حلقی 6 ہے، معلوم ہے آپ کو: عین، غین، جی، ہا، خا، حمزہ اور ہا. تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے حکیم، علیم اور من خیر وغیرہ. اور اقلاب میں صرف ایک حرف ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو با کو میم کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. نون کو میم کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی فم بجاست بڑا مشہور لفظ ہے، تو فم بجاست اصل میں فن بجاست ہے. تو نون لکھا ہوتا ہے، ہمارے جو انڈین قرآن پرنٹ ہوتے ہیں ان میں اوپر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے. تو نون نہیں پڑھا جاتا، میم پڑھا جاتا ہے. میم باز اس کی بڑی کامن مثال ہے. مین کے بعد بازن آیا تو چونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو میم کر دیا گیا جو ہے نون کو. زلالن بعیدن بہت پڑھا ہے آپ نے. تو زلالن کے بعد بعیدن آیا تو تنوین کے بعد با آ گیا، اس لیے زلالن کی بجائے زلالن بعید. تو ایک الف کا ہم اس پر غنہ کرتے ہیں، نون کی آواز کو میم سے بدل کر ایک الف کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ضلال بعید. آیات بینات بھی اس کی بہت مشہور یعنی مثال ہے. بہت آتا ہے قرآن میں آیات بینات. تو کیوں پڑھتے ہیں آیات؟ اصل لفظ تو آیاتین ہے، تم کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس کے بعد با آ گیا نا. تو جو تنوین کا نون تھا ساکن وہ میم کے ساتھ بدل گیا، تو آیات بینات پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ادغام کے پھر 6 حرف ہیں، انہیں حروف یرملون کہتے ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون یہ وہ حرف ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ان میں ادغام ہوتا ہے، وہ مدغم ہو جاتا ہے. اب اس ادغام کی 2 شکلیں ہیں: مال غنہ یا بلا غنہ. تو مال غنہ 4 حروف سے ہے، جن میں غنہ ہوتا ہے 4 حروف ہیں. یؤمن ان کا ایک لفظ بنایا گیا ہے، یا واو میم نون. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کچھ آ جائے گا تو وہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. من یؤمن، من واق، من نور وغیرہ. اور اگر لام اور را میں سے کچھ آئے گا تو ادغام تو مکمل ہوگا مگر غنہ بالکل نہیں ہوگا. ملا دنک. اور سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں؟ یقل اللہ. نون ساکن کے بعد لام آیا نا
تو لام گویا کہ ڈراپ ہی ہو جاتا ہے. مر ربی کا بہت جگہوں پہ پڑھتے ہیں مر ربی کا، تو نون کی آواز ہی نہیں آتی، میم را میں چلا جاتا ہے. مر ربی کا. مر رسول کامن ہے، ہم پڑھتے ہیں. غفور الرحیم نون ہم لاتے ہی نہیں بیچ میں. صحیح پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ، اردو والے صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں ایسے پڑھتے ہیں. غفور الرحیم. تو اس میں ہمارے جو حروف استعمال ہو گئے، 6 حروف یرملون اور 6 حروف حلقی، 12 اور ایک گیا اقلاب کا حرف با، تو یہ ہو گئے 13، اور باقی بچے ہمارے 15 حروف. تو یہ حروف سارے جو ہے وہ پھر اخفا کے. اور جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ ان کو جان لینا بے حد آسان. آپ یہ دھیان میں رکھیں گے اگر کہ کون کون سے حروف استعمال ہو چکے ہیں، باقی آپ نے نکال لیں. تو حروف حلقی میں حمزہ نکل گیا، اور بعد جو ہے وہ اقلاب میں نکل گیا. تو پھر ہماری اخفا کے حروف کی گنتی شروع ہی تا سے ہوئی، تا سا جیم، اور ہا خا پھر حروف حلقی میں نکل گیا. دال زال، را ہمارا حروف یرملون میں نکل گیا. زا سین شین صاد دود تو زو عین غین پھر حروف حلقی میں نکل گیا. فا قاف کاف، اور جو آخری حروف ہیں لام میم نون یا را، وہ سارے ہمارے ان میں نکل جانے، یرملون وغیرہ میں. تو لہذا ہمارے یہ وہ 15 حرف ہیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آ جائیں تو ان پر کیا ہوگا؟ اخفا. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ آواز چھپانے کو. تو ہم نون کی آواز کو غننے کے ذریعے چھپائیں گے، مگر یہ غنہ اصل غنہ سے تھوڑا فرق میں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کامل غنہ نہیں ہوتا جس طرح ہم ادغام میں کرتے ہیں من نور. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نون کے مخرج میں جا کر غنہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اخفا کو پڑھتے ہیں تو ہم نون کے مخرج میں نہیں جاتے، نون کے مخرج کو چھوڑ دیتے ہیں، اور غننے کے بعد جو اگلا لفظ آ رہا ہوتا ہے اس کے مخرج میں جاتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل ہمارے سامنے لفظ ہے فمن تابا، تو نون پر غنہ کریں گے اور مخرج ہم پکڑیں گے تا کا. فمن فمن، اگر آپ وقف کر دیں تو اس جو اگلا حرف ہے اس کے مخرج میں لینڈ کریں. آپ نے نون کے مخرج میں نہیں جانے، یہ سمپل سا فرق ہے. اور یہی فرق اخفا اور ادغام میں فرق پیدا کرتا ہے. فمن فمن تابا فمن تابا، اگر یہ ادغام ہوتا تو پھر یہ ہوتا فمن تابا، لیکن یہ ادغام نہیں ہے نا، یہ اخفا ہے، تو اس کو پھر کیسے کریں گے؟ فمن تابا، ہم نون کے مخرج میں انٹر نہیں ہوئے، بس یہ فرق. فمن تابا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اگر آپ وقف کریں اگلے جو بھی آپ کے نون ساکن کے بعد کا حرف آ رہا ہے، تو آپ کا زبان جو ہے، آپ کی زبان وہ اس کے مخرج میں رک جانی چاہیے. جیسے فمن تابا میں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو فمن انزلا، تو نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، ان دینی ہی میں نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، تو ان. تو جس طرح سے آپ کا جو حرف نون ساکن کے بعد ہوگا، آپ کی زبان اسی کے مخرج میں جائے گی، تو آپ کا اخفا درست ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اخفا میں اگر جو اگلا لفظ ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، تو غنہ موٹا ہو جائے گا، اور وہ باریک ہے تو غنہ باریک ہو. جو ہمارا میم ساکن ہے اس کے بھی قوانین ہیں، بہت آسان ہے. اگر میم ساکن کے بعد بائے متحرک آ جائے تو اخفا ہو، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد بائے متحرک آ جائے تو اخفا ہوگا. جیسے فحکم بینانا، فحکم کا اختتام میم ساکن پر ہوا، اور اگلا لفظ بینانا با سے شروع ہوا، تو فحکم بینانا پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا. کیسے کریں گے؟ فحکم بینانا فحکم بینانا. اس میں آواز کو بہت زیادہ نہیں چھپایا جا سکتا، سبب یہ ہے کہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے نا،
تو 100% اس کو نون کی طرح ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا ہی ہوتا ہے. اسے اخفائے شفوی کہتے ہیں. شفوی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میم حروف شفویہ میں سے ہے، اس لیے اسے حروف اخفائے شفوی کہتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم میں مدغم ہو جاتا ہے اور اسے ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، جیسے منہم کے بعد ما، تو منہم کا خاتمہ یا اختتام جو ہے میم ساکن پر ہوا اور ما کا آغاز میم متحرک سے ہوا، تو منہم ما. اچھا، مما آپ پڑھتے ہیں، بہت پڑھا ہے قرآن میں، تو مما ایکچولی من اور ما ہے. تو من کا نون ڈراپ ہوا، مین سے ملا اور مما بن گیا. سمجھ گئے؟ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. باقی جتنے بھی حروف ہجا ہیں ان سب کو، یعنی کوئی بھی حروف ہجا با اور میم کے علاوہ آ جائے میم ساکن کے بعد تو اظہار ہوگا، اسے اظہار شفوی کہتے ہیں. بس ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ اخفائے شفوی یا ادغام شفوی کی شرط یہ ہے کہ با بھی متحرک ہونا چاہیے اور میم بھی متحرک ہونا چاہیے. ساکن با اور ساکن میم پر یہ فارمولا لاگو نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد آنے والا با متحرک ہوگا، میم ساکن کے بعد آنے والا میم بھی متحرک ہوگا. اگر متحرک نہیں ہوں گے تو اخفائے شفوی یا ادغام شفوی کا قانون لاگو نہیں ہوگا. کون سا قانون لاگو ہوگا؟ اظہار شفوی جو ہم نارمل پڑھتے ہیں، منہم، کانا وغیرہ. تو یہ آپ کو واضح ہو گیا، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. اب کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھ سکتے. جزم دیکھی تھی نا، سکون. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ساکن حرف نہیں پڑھا جا سکتا. ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے حرف کو متحرک کرنا ہی پڑتا ہے. یاد ہے نا یہ بات؟ اور میں نے آپ کو ساتھ ہی کہا تھا کہ نون قطنی کا قاعدہ اسی وجہ سے ہے. تو نون قطنی کا قاعدہ کیا ہے کہ ایک لفظ ختم ہوا، وہ دوسرے لفظ سے مل رہا، ٹھیک ہے، اور اس دوسرے لفظ کا حمزہ وصلی کے بعد والا جو لفظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، وہ ساکن، تو پھر اس کو کس طرح پڑھا جائے؟ کیونکہ حمزہ وصلی تو گر جاتا ہے. تنوین کے بعد تنوین جو ہے آئی اور اس کے بعد حمزہ وصلی آیا. کسی لفظ پر تنوین ہے، وہ ختم ہوا تنوین کے اوپر، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ آیا وہ ال سے شروع ہوا، اور وہ جو ال ہے وہ حمزہ وصل والا ہے، حقیقی لفظ کا حصہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا اصلی اور وصلی کا فرق. حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو لفظ کا اصل حصہ ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. جیسے آیا اصل حصہ نا، اللہ، وہ جو حمزہ ہے وہ اسم کا اصل حصہ ہے، ہم ریموو نہیں کر سکتے. مگر بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں حمزہ اصل حصہ نہیں ہوتا، فارم چینج ہونے کی وجہ سے آ جاتا ہے، بعض اوقات ال کی وجہ سے آ جاتا ہے. بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حمزہ آتا ہے. جیسے ابن جو ہے نا، اس میں جو حمزہ آتا ہے، ابن بیٹا، یہ شکل کی وجہ سے آتا ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈراپ ہو جاتا. ابن بیٹا، اس کا جو حمزہ ہے یہ اس کے مادے کا حصہ نہیں ہے. مادہ تو بنو ہے، تو مادے کا حصہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ایک فارم ہے، ایک وزن ہے جس پر یہ آتا، جو ظاہر ہے گرامر کی بحث ہے، یہاں چھوڑے. لیکن اب یہ اصل حصہ نہیں ہے، تو جب یہ تنوین کے ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا؟ یہ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا. اب ابن کا حمزہ ڈراپ ہو گیا تو بات تو ساکن ہے، ابنن ہوگا یا ابنین ہوگا. چلو ابنن مانا، ابنن، تو حمزہ زیر با اب، نون دو پیش نون، ابنن. اب جب حمزہ ڈراپ ہو گیا تو با ساکن ہے، تو با کو کیسے پڑھیں؟ دس از دا کوشچن. کیونکہ ساکن لفظ، ساکن حرف نہیں پڑھا جا سکتا.
اسے کوئی دھکا تو دینا پڑے گا نا, کہیں سے تو سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو پھر اس کا اصول یہ ہے کہ بیچ میں نون لگایا جاتا ہے اور نون کو زیر دے دی جاتی. ٹھیک ہے, جو پہلا لفظ ختم ہوا تھا وہ تنوین پر ہوا تھا. جیسے فرض کریں کہ یہ ایک مثال ہے, نوح ابنہ, اسی کو دیکھتے ہیں. لفظ تھا نوح ابنہ, نوح ابنہ. تو پہلے تو تنوین ختم کی گئی, نوح کی ایک پیش کر دیا گیا نوح, اور جو ایک نون ڈالا گیا جس کے نیچے زیر دے دی گئی. کیوں ڈالا گیا؟ پڑھنے کے لیے. ویسے یہاں نون تھا نہیں, لیکن اب پڑھنا ہے. یہ وہ تنوین کا نون ہے جسے ہم نے متحرک کر دیا, کیونکہ اب پڑھنا ہے نا. نوح ابنہ تھا, تو نوح نے جب ملنا تھا جیسے ہی ابن کے ساتھ, تو اس کا حمزہ گر جانا تھا. اب حمزہ وصلی گر گیا اور با ساکن ہے, تو اب کیسے پڑھا جائے؟ یہ پرابلم آ رہی تھی. اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے پھر یہ قاعدہ بنایا گیا کہ نوح کا جو نون ہے اس کو لکھ دیا گیا تنوین کا, تو تنوین ختم ہو گئی. وہ جو تنوین تھی وہ نون ساکن کی علامت تھی نا, جب نون ساکن لکھا گیا تو علامت تو ختم, وہ آ گئے اپنی جگہ پر. تو لہٰذا تنوین کا نون لکھا گیا اور اس کو زیر دے دی گئی, ہمیشہ زیر دی جائے گی. تو یہ ہو گیا نوح نبنہ, نوح نبنہ. اسی طریقے سے یہ لفظ بنیں گے لوتی مرسلین, جو ہے اس کی ایک مثال ہے, میں ایسی ڈھونڈوں جو بہت آسان ہو. سورہ ملک میں قدیر الذی آپ پڑھتے ہیں, ہے نا. قدیر پر اگر وقف نہ کریں اور اگلی آیت سے ملائیں تو قدیر الذی, تو قدیر ہے, اس کا ایک پیش ساکن ہو گیا, نون آ گیا تنوین کا, اس کے نیچے زیر آ گئی اور قدیر الذی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے یہ بھی تنوین ہی کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد جو اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے, اگر وہ حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہے تو وصل کی صورت میں حمزہ وصلی نے ڈراپ ہو جانا ہے. تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ جو تنوین ہے اس کی جو بھی زیر کی ہو, زبر کی ہو, پیش کی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تنوین کی حرکت ایک کر کے نون قطنی ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام نون قطنی ہے. وہ جو تنوین کا نون ہے اس کو لکھ کر اس کو زیر دے کر ملا دیا جاتا ہے. تو اس قاعدے کا نام ہے نون قطنی, توئے کے ساتھ نون قطنی. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قواعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے. جی جی کہیں سوال پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کیسے پڑھتے؟ ایسے ہی پڑھتے تھے. قواعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں بنے, یہ غلط فہمی ہے. زبان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے بن چکی تھی. قواعد ہمارے لیے مرتب بعد میں کیے گئے ہیں. غیر جو اہل زبان تھے ان کو کیسے پڑھایا جائے, یہ اس کوشچن کے جواب کی تلاش میں پھر قواعد کو لکھا گیا. قواعد رائج تو پہلے سے ہی تھے, اور قواعد وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, جب آرمینیا کے محاذ پر جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں کی قرات سنی. بڑا محاذ تھا اور مختلف ملکوں سے مسلمان آئے ہوئے تھے, اور سب کی قرات میں بہت فرق تھا. تو پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس امت کی خبر لیں, اس سے پہلے کہ کتاب اللہ میں ایسا اختلاف برپا ہو جیسے یہود و نصارہ نے کیا. تو حضرت عثمان نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کا کنسرن. تو انہوں نے پھر بات بیان کی, تو پھر صحابہ کی کاؤنسل بلائی گئی. تو اس میں پھر یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ سارے عرب کو قریش کے لب و لہجے پر اکٹھا کیا جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے, تو ظاہری بات ہے قرآن جو ہے وہ قریش کی عربی میں اترا ہے. تو قواعد و ضوابط موجود تھے, لیکن قواعد و ضوابط ریٹن فارم میں نہیں تھے. لیکن پھر جب غیر اہل کتاب کو سکھانے کی بات آئی, غیر عربوں کو, اہل زبان کو, غیر اہل زبان کو سکھانے کی بات آئی, تو سب سے پہلے پھر قواعد مرتب کرنے پڑے. زبان کے بولنے کے بھی, ایکسنٹ کے, تجوید کیا ہے ایکسنٹ ہے, ایکسنٹ کے بھی, اور بول چال یعنی گرامر کے بھی. تو یہ پھر رول مرتب کیے گئے, موجود تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی پڑھتے تھے. آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھتے تھے. ہاں یہ ہے کہ آپ بہت ماہر تھے, آپ کی زبان تھی, اور آپ کی تو تربیت بھی بنو سعد میں ہوئی تھی,
جو بہت مشہور تھے فصاحت میں. تو آپ نے خود کہا، آپ نے کہا کہ میں لوگوں میں عرب اہل زبان ہیں، فصیح ہیں، اور عربوں میں جو ہے قریش، اور قریش میں بنو سعد. تو میں تو بنو سعد سے پلا ہوں، تو انا افصح العرب، میں سارے عرب میں زیادہ فصیح ہوں. تو فصاحت کی بات اور ہے، باقی یہی پڑھنے کا طریقہ تھا. نہیں جی، کوئی اختلاف نہیں ہے، قریش کے لب و لہجے پر ہے. اور یہ قوانین جو مرتب کیے گئے لکھے بعد میں گئے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، زبانیں بن جاتی ہیں، بعد ازاں ان کو لکھا جاتا ہے، ان کے قواعد کو جب دوسروں کو سکھانے کی باری آتی ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو کہ بنائی گئی ہو اور پھر پھیلائی گئی ہو. تجربہ کیا گیا تھا، اسپارٹا نام کی ایک زبان بنائی گئی، پہلے اس کے قواعد بنائے گئے، پھر اسے پھیلانے کی کوشش کی گئی، پر وہ نہیں تجربہ تھا، ناکام رہا. ہر زبان بنتی ہے. اردو کو بنتے ہم نے گویا دیکھا ہے. تو اردو کیسے آپ دیکھیں ڈیولپ ہوئی، اور جب اردو بن کر ایک زبان پھیل گئی لوگوں میں اور لوگوں کی سمجھ کے لیے آسان ہوگی، تو پھر انگریزوں نے اس کو پڑھانے کے لیے قواعد وغیرہ کا سلسلہ چلایا. جب انگریز گورنمنٹ آئی نا، تو انہوں نے پھر کہ ان کو ایک زبان چاہیے تھی جو سب سمجھتے ہوں، تو وہ اردو تھی. سنسکرت بولنے والا بھی سمجھتا ہے اور فارسی بان بھی سمجھتا ہے، پورے برے صغیر میں سمجھی جاتی تھی. تو پھر انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا سب سے پہلے، اور وہاں پر اردو کے قواعد لکھے، اور اپنے جو ان کے آفیسرز آتے تھے ان کو اردو سکھاتے تھے کیونکہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے. تو وہاں سے شروع ہوا سلسلہ. لیکن زبان پہلے بنتی ہے ہمیشہ، ہر زبان. قواعد بعد میں لکھے جاتے ہیں جب اس کی تعلیم کا مرحلہ آتا. تو قواعد موجود تھے، صرف ان کو لکھا گیا، مرتب کیا گیا بعد ازاں، تاکہ جو غیر عرب ہیں ان کو ٹیچ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، جیسے آج ہم سیکھ رہے ہیں. بات کریں بچپن سے جو دکھاتے ہیں گرامر پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، تھوڑا بہت تو یہ نون کتنی ہے جی. ٹھیک ہے، نون کتنی صحیح پڑھتے ہیں. ویسے میں نے کسی کو غلط پڑھتے دیکھا نہیں آج تک، بس پتہ نہیں ہوتا کہ نون کتنی ہے. اردو والوں کا یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ زیادہ باتیں ان کو پتہ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ایسا کرتے کیوں. اچھا، لام کی کچھ قواعد ہے علیحدہ. لام جو ہے وہ اپنی اصل میں موٹا حرف نہیں ہے، باریک حرف. لیکن جب یہ اس میں جلالہ پر آتا ہے تو اس میں جلالہ پر آ کر موٹا نہیں ہو جاتا. اگر اس میں جلالہ پر زبر آئے گا یا پیش آئے گا تو اس میں جلالہ موٹا ہوگا، ہیوی ہوگا، اور اگر اس میں جلالہ پر زیر آ جائے گا تو اس میں جلالہ باریک ہوگا. ٹھیک ہے، باقی سارے لام باریک پڑے جائیں گے. غلطی یہ ہوتی ہے جب اس میں جلالہ موٹا کرا دیں نا، تو اگلے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں ہاں کہ لام موٹا، تو سارے ہی موٹا کرنا شروع کرتے، نہیں، وہ تجلا ہی رہے. اسی طرح را کی بھی قوانین ہیں. جو را ہے، حرف را، اس پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک ہو جاتا ہے، پھر اس کے انتہائی باریک پڑتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں جو حروف ہیں یہ موٹے نہیں ہیں. کل آپ نے حروف مستعلیہ میں ان کو ڈالا ہوا تھا. حروف مستعلیہ میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے. حروف مستعلیہ 7 ہی ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. باقی بیسیکلی سارے باریک حروف ہیں. ان میں سے 2 حرف ہیں جن کی کچھ خاص حالتیں ہیں، یعنی کہ لام اور را. ویسے اس میں حمزہ بھی الف بھی آ جاتا ہے، حمزہ نہیں سوری الف آ جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ اس لیے نہیں بتاتے، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. جیسے الف آخر میں آتا ہے نا، تو اگر تو کے آخر میں آیا تو زبر الف تو ہم الف موٹا ہو جائے گا، تو موٹا ہو جائے گا نا، تو. اور اگر تا کے آخر میں ہے تو تا باریک ہو جائے گا. تو وہ الف کا بھی ہوتا ہے. الف بھی اگر موٹے حرف کے بعد آئے گا تو موٹا ہو جائے گا، باریک حرف کے بعد آئے گا تو باریک رہے گا. لام ساری جگہ باریک ہے. وہ اس میں جلالہ کا قانون ہے، لام کا قانون بیسیکلی نہیں ہے.
کہ اس میں جلالہ پر اگر زبر اور پیش آئے گا تو اس میں جلالہ موٹا پڑھا جائے گا، اس میں جلالہ پر زیر آئے گا تو اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا، اسے لام کا قاعدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو را ہے اس پر اگر زبر اور پیش آ جائے گا تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را پر اگر زیر آ جائے گا تو را کو باریک پڑھا جائے گا، انتہائی باریک پڑھا جائے گا، تو اسے آپ حروف مستعلیہ میں ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم نے پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ مدات پڑھی اور کچھ نہیں پڑھا؟ ہاں وہ مدات ہی ہے نا، اور بھی تو کچھ نہیں پڑھا؟ غنہ پڑھا آپ نے؟ ہاں جی، ہاں جی، بتائیں۔ غنہ کا موضوع دیکھا تھا؟ غنہ کا موضوع دیکھا تھا بعد میں، یہ چھوڑ دیا تھا بالکل اس کو؟ نہیں وہ تو میں نے ریوائز کرایا تھا نا، جو ایک مہینہ آپ کی چھٹیاں ہوئی ہیں ان میں گھر میں ایک بار بھی نہیں دیکھا؟ دیکھا تو غنہ کے لیولز کس اعتبار سے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے غنہ، اور غنے کی طوالت کیا ہوتی ہے؟ غنہ کتنا طویل ہوگا اور غنہ کیوں آیا؟ یہ دو ریزنز ہوتی ہیں جن پر غنہ کو ٹیلی کیا جاتا ہے۔ چلے آج آپ کو کام دے رہی ہوں، غنہ کا میں نے پڑھایا تھا نا ٹاپک، کل ذرا پڑھ کر آئیے گا، اس کے بعد اس کو ریوائز کریں گے تاکہ تھوڑا پہلے آپ کے دماغ جاگے۔ مدات پہ میں نے مد عارضی آپ کو پڑھائی تھی دو، کون سی دو تھی جی؟ مد واجب، متصل، اور مد جائز منفصل، بہت اچھے۔ مد واجب کون سی مد ہے جی؟ جب حمزہ اور مد، پہلے مد پر تو آئے نا، اسی میں کیا ہے، دو چیزیں آئیں گی نا، ایک مد، مد حقیقی، اور دوسرا حمزہ، ایک ہی لفظ کے اندر آ جائے تو اسے مد واجب کہتے ہیں، اور ساتھ متصل لگتا ہے۔ مد واجب کہنا ویسے کافی ہے، لیکن پورا نام میں نے عرض کیا تھا مد واجب متصل ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا باہم، تو چونکہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے تو انہیں متصل کہا جاتا ہے۔ بہت معروف لفظ ہے، بہت پڑھا ہے آپ نے، جا، تو جیم زبر الف جا، الف مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ زبر آ، تو جا آ، تو اس وجہ سے اس پر یہ ایک مد جو آپ پاتے ہیں یہ آئی، یہ مد ہے جسے مد واجب متصل کہیں، جا آ، جا آ۔ اسی طرح یشاء، یشاء بہت کامن ورڈ ہے، بہت پڑھا ہے آپ نے قرآن میں، تو شا، شین زبر، الف شا، الف مد، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو شا آ، پھر اس نے یہ مد لی، مد واجب متصل اور لمبا ہوا، شا آ۔ جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ چلیں پھر میں پوچھ لیتی ہوں، کتنا لمبا کیا جائے گا اس سے؟ چار، جی، تین یا چار، کیا تین یا چار فٹ؟ ہاں، تین یا چار، حرف کے برابر؟ تین یا چار حرکات،
सोच ले। हाँ जी। हाँ जी, कितना लंबा किया जाए? ऊंचा बोला करें, मुझे समझ तो है। किरण रिपीट करें। एक अलिफ कहा आपने, देखो इतना ऊंचा बोला करें कि मुझे सुनाई दे। जी, इतनी आलमुल गायब नहीं हुई कि आपके दिल का हाल जान दे। जी 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 जी। 3 या 4 क्या? आपने कहा 3 या 4 अलिफ, कैसे 3 या 4 अलिफ का मतलब समझते हैं? ये गलती हो जाती है ना, गलती से कहा हुआ इरेज नहीं होता। अगर ये आपका रिटर्न होता तो गलती हो गई थी ना, तो ये पहले सोचा करें। 3 या 4 हरकत के बराबर, यानी कि 2 अलिफ के बराबर। अब जिस जिसका जवाब ये था उसका सही था, बाकी का गलत। ये 4 हरकत असल में होता है, 2 अलिफ। और ये मद्दे वाजिब है, इसकी मिकदार इतनी ही रखी जाती है, इसको छोटा बड़ा नहीं किया जाता। ठीक है, आ गई बात समझ में? मद्दे वाजिब मुत्तसिल की लंबाई या मिकदार 2 अलिफ या 4 हरकत। हरकत अलिफ का आधा होती है, इसको जहन नशीन फरमाइए। तो 4 हरकत 2 अलिफ आर सेम। ठीक है, तो ये जो 4 काउंट्स हैं, 2 अलिफों के बराबर लंबाई हो। ठीक, अब आपको ये चीजें खुद कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जबर जो है, या कोई भी हरकत, जबर जेर पेश, ये अलिफ का आधा है। आ, आ, और अलिफ है आ, तो फिर इस आ को डबल करना। आ, फिर अगर 3 गुना होगा तो ट्रिपल करना होगा। तो ये आपको देखना होगा। वैसे तो ये मेंटल काउंटिंग होती है, मगर इसका एक रफ सा एस्टिमेट करने के लिए बिगनर्स के लिए ये है कि एक अलिफ की अदायगी में आपकी उंगली बंद हो जाती है और खुल जाती है, यानी कि पूरी आराम से आप बंद कर सकते हैं। 2 अलिफ है तो वापस खोल ले, यानी आ, ये 2 अलिफ हो गए। अगर आपने 3 काउंट करने हैं तो फिर बंद कर ले, यानी आ, ये रफ काउंटिंग के लिए, 100% नहीं है, शुरू की प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा है। ठीक, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फिर खुद बहुत, आपका दिमाग जो है ना, हर इंसान का ये कंप्यूटर है। जैसे आप कंप्यूटर पे एक चीज सर्च करते हैं तो अगली बार कंप्यूटर खुद ही रेलिवेंट चीजें खोल देता है, उसी तरीके से दिमाग खुद ही मेजरमेंट सही कर लेता है। ठीक, तो मद्दे वाजिब मुत्तसिल की मिकदार 4 हरकत या 2 अलिफ होती है, और इसको बढ़ाया नहीं जाता। हाँ, इसको नहीं बढ़ाते, इसको इतना ही पढ़ते हैं। दूसरी कौन सी है जी? मद्दे जायज मुंफसिल। इसमें क्या होता है? इसमें एक लफ्ज में आता है अलिफ या मद आती है, यानी कि, और दूसरा जो अगला लफ्ज शुरू हो रहा होता है वो हमजा से शुरू हो रहा होता है। अलिफ जरूरी नहीं, कोई भी मद आ रही हो, अलिफ मद, वाव मद, या मद। एक जो लफ्ज खत्म हुआ वो मद पर खत्म हुआ, और जो अगला लफ्ज शुरू हुआ वो हमजा से शुरू हुआ। तो अब चूंकि 2 अलग अलग कलीमों में है ना, तो इसीलिए इसे मुनफासिल कहते हैं, कटी हुई, फासले वाली। जायज 2 एतबारात से ये होती है। एक तो अगर आप वक्फ कर ले तो मद खत्म हो जाएगी, है ना, तो वक्फ करना जायज हुआ ना। दूसरी बात यह है कि इसकी मिकदार को बढ़ाया घटाया भी जाता है। बेसिकली इसकी मिकदार भी 3 से 4 हरकत ही होती, लेकिन अगर इसके आगे पिछली मद्दें बड़ी हो तो कुर्रा हजरात इसको भी खींच कर बड़ा कर देते। ठीक है, तो 6 हरकत तक भी खींच लेते। इसीलिए बाज किताबों में आपको मिलेगा
کہ 4 سے 6 حرکات، تو وہ کوئی یعنی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اصل مقدار وہی 2 الف 4 حرکات۔ لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر قراء پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اصول ہے کہ مدات کا برابر ہونا آیت کو خوبصورت بناتا، یہ قرات کا ایک اصول ہے۔ تو اگر اگلی مد بھی بڑی ہے، پچھلی مد بھی بڑی ہے، اور بیچ میں مد جائز منفصل ہے، تو وہ اس کو بھی 6 حرکات تک کھینچ لیں، اس وجہ سے بھی اسے مد جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو مد جائز منفصل کس کو کہتے ہیں؟ کیسے ہوتی ہے؟ ایک حرف میں 2 مرتبہ کیا ہے؟ ایک حروف میں 2 مرتبہ آئے، یہ تو پہلی بات ہی غلطی ہوگی، ایک حرف میں تو آنا ہی نہیں ہے نا کہ ایک حرف میں آنا، ایک حرف میں نہیں آنا نا، کیسے آنا ہے؟ کس کے ساتھ؟ ایک لفظ مد پر ختم ہو اور دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہو، سادہ سے جملہ ہے، پہلا لفظ مد پر ختم ہو، الف کو میں نے پہلے ہی کہا کہ چھوڑ دے، مد تو الف مد واو مد یا مد کوئی بھی ہو سکتی ہے، مد حقیقی میں سے کوئی مد ہو سکتی ہے، تو پہلا لفظ جو ہے، اور حرف نہیں ہوگا وہ لفظ ہوگا، پہلا لفظ مد پر ختم ہو اور اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو تو مد جائز منفصل آتی ہے۔ لمبائی کتنی ہے مد جائز منفصل کی، آپ بتائیے؟ 2 الف کے برابر، یعنی 4 حرکات کے برابر، تو اس کو بوقت ضرورت لمبا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے مد جائز منفصل، کلیئر ہو گیا؟ آپ کے سارے ٹاپک ریوائز ہو گئے ہیں غنہ کا چھوڑ کر، کل میں آپ سے پہلے پوچھوں گی پھر بتاؤں گی، اور اگلی 2 مدات ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اب اس کو یاد کرنا وہ آپ کا کام، آپ بیٹھیں آپ یاد کریں، یہ خود کرنا پڑے گا۔ جی دیا تھا، مگر پھر آپ کی تقدیر ہی ایسی ہے، کام چوروں کی تقدیر کام کرتی ہے، تو چھٹیاں اتنی زیادہ آ گئی، اتنی زیادہ آ گئی، تو کسی نے بھی نہیں کیا ہونا۔ اچھا جی، میں ابھی چیک کر لیتی ہوں۔ میں آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں، میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھیں، اور اللہ قرآن کے جو طالب ہیں ان کی بہت قدر کرتا ہے، مگر ملتا اتنا ہی ہے جتنی کوئی محنت کرے گا۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، جتنا برتن لائیں گے اتنا ہی ملے گا نا۔ ایک بندہ دودھ بانٹ رہا ہے، آپ کولر لائیں تو کولر لے جائیں، ڈرم لائیں تو ڈرم لے جائیں، گلاس لاؤ گے تو گلاس ہی لے کر جاؤ گے نا۔ تو اللہ تو علم القرآن بانٹ رہے ہیں، اب آپ پر ہے آپ کتنا بھرنے کا وہ ہرس کرتے۔ تو گھر جا کر اتنی بیچ میں چھٹیاں آئیں، کم از کم 3 ہفتے آف رہا، آپ نے گھروں میں بیٹھ کر سبق بھی پکا نہیں کیا، آپ کو ڈیفینیشنز بھی یاد نہیں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، وہ پھر باپوں کے پاس ملے گا، جب کیا پاپا کے سکھائیں گے نا ان کے پاس ملے گا۔ میں تو بھائی پڑھانا جانتی، باقی کوئی شارٹ کٹ نہیں، علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اگر علم کا شارٹ کٹ ہوتا نا تو اصحاب صفا ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب نہ ہوتا ہے نا، عبداللہ بن عمر جیسے لوگ اپنے امیر باپ کا گھر چھوڑ کر صفا کی درسگاہ میں آ کے نہ بیٹھ جاتے جہاں کھانا بھی نہیں ملتا۔ علم کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، بہت مشقت۔ تو آپ دیکھیے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے شام گئے، ایک حدیث انہیں سننا تھا، یعنی انہیں ڈاؤٹ تھا ایک بات میں، تو وہ انہیں سننا تھی، تو اس میں اب یہ تھا کہ اس کو کانوں سے سنے ہوئے لوگوں میں انس تھے جو کوفہ سیٹل ہو چکے تھے، تو وہ آل تھرو دا وے گئے، کوفہ تھے، ہاں کوفہ تھے، عراق گئے،
دمشق میں نہیں تھے، کوفہ میں تھے انس، تو کوفہ گئے عراق، آل تھرو دا وے چل کر گئے، یعنی کہ ظاہر ہے اونٹ پر اس زمانے میں سفر میں بہت ٹائم لگتا تھا، گئے ملے، تو ان سے کہا کہ میں آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ جب حسین کا عقیقہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بکریاں جو ہیں وہ قربان کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اشاعت، ایک بکری کھانے کے لیے. تو انہوں نے بس یہ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ صرف آپ پرسنلی موجود تھے، آپ نے سنی تھی دیکھی تھی بات، تو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا چائیں بیٹھے کچھ کھائیں پیے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں اسی قافلے کے ساتھ واپس نکل رہا ہوں، کیونکہ میں صرف آپ سے کنفرمیشن آف حدیث کے لیے آیا. رکے بھی نہیں اتنی دور کا سفر کر کے. اینڈ ہی وینٹ بیک ٹو مدینہ. اتنا شوق تھا یہ، انسین لگتا ہے نا آج، یعنی کہ غیر حقیقی لگتا ہے، لیکن اتنا ہی علم کا شوق تھا. آج آپ دیکھتے ہیں جب آپ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں وہ اینیمل پلانٹ، تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے سانپوں کو آبزرو کر رہے ہیں، دیکھو یہ تو پھر کیمرے لگا کر کرتے ہیں. آپ کتاب الحیوان اٹھائیں، اور مسلمانوں کی بہت تحقیق ہے جانوروں کے اوپر، اٹھائیں اور اس کو دیکھیں. تو اسمعی نے سب سے پہلے جانوروں کے حالات زندگی کے اوپر کتابیں لکھی، چیونٹیوں کا نظام حیات کیا ہے، شہد کی مکھیوں کا نظام حیات کیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکا، وہی یہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس کے جو ہیں وہ خوردبینی پکچرز آپ کو دکھائی جا سکی ہیں، باقی کوئی چینج نہیں آ سکا. اونٹوں کا نظام زندگی، اس پر سب سے پہلے اسمعی نے اس پر تحقیق کی، پھر بہتوں نے کی. اور اس وقت کوئی کیمرے نہیں تھے جو لگا کے گھروں میں آ کے سو جاتے، صبح اٹھ کر فوٹیج دیکھ لیتے. انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں تب جا کر یہ ان دنیا کو دی. مگر ہم خود کیا نکمے ہوئے، ہمیں لگتا ہے ہمارے اجداد بھی نکمے تھے. نہیں، ایک تو وہ نکمے نہیں تھے، اور دوسرا دیکھیں جی ایسے نرم گرم بستروں پر لیٹ کر تو کچھ نہیں ہوگا. کام کرنے کے لیے نیندیں قربان کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، جاگنا ہوگا، پھر جا کر کام ہوگا. تو آپ لوگ اس محنت سے یاد نہیں کر رہے جس سے آپ کو کرنا چاہیے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا کام تو پڑھانا ہے، میں تو پڑھا دوں گی، بس اتنا ہوگا کہ آپ کا علم کمزور رہے گا. اسی طرح معذرت کے ساتھ جیسے آپ کے بچے پڑھ کے آتے ہیں نا یو ای ٹی سے یا فاسٹ سے یا کام سیٹ سے انجینئرنگ کر کے آتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ذرا سوئچ بدل دو، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا، ہے نا. ہر گھر کی کہانی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، کیونکہ پریکٹیکل کچھ کیا ہی نہیں ہوتا. اور وہ بس جو ہے رٹا مار کے پاس ہوتے ہیں. کالجز میں رٹا مارنے والوں کو یہ جو آپ کا سسٹم ہے آبجیکٹو کا، رٹا سسٹم ہی ہے نا. جس کا رٹا جتنا اچھا وہ 99% لے آئے گا. میرا جیسا بندہ جو جب تک پریکٹیکل نہ کر لے اس کو آتا نہیں ہے، وہ تو نمبر لے ہی نہیں سکتا. آئی ایم ناٹ فٹ ان دس ایجوکیشنل سسٹم. یہ تو صرف رٹے بازوں کے لیے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں نمبروں کو معیار مانا جاتا ہے کہ 99% آگے یہ بڑا ذہین ہے. ہم نے اپنا معیاری بنایا ہو، اور اسی وجہ سے تو ملک کا یہ حال ہے. وہ ڈی سی صاحب کو دیکھا تھا؟ خیر، یعنی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ایسی فضول باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. کیوں فضول باتیں کرتے ہیں؟ علم اتنا ہے عقل مندوں کے پاس، ورنہ بات تو کوئی ڈھنگ کی کریں. چلو غلط صحیح، مگر ڈھنگ کی بات تو ہو نا. بارش اور رین تو نہ آئے اکٹھی، کوئی مسئلہ تو حل لو، ہے نا. نہیں، سیریس بات کر رہے ہیں، یہ علم کی کمی کی باتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پوری دنیا کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بہت سارے ملکوں کے حکمران بے وقوف ہیں، یعنی وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مگر وہ باتیں تو کم از کم ایسی نہیں کرتے ہیں. اور ایک پرابلم یہ ہے کہ عرب حکمران عربی بولتے ہیں تو وہ غلطیاں نہیں کرتے ہیں. ہماروں کو انگریزی کا شوق بڑا ہے، اس لیے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کا بھی یہی حال رہے. آپ بھی ایسے ہی کہیں گے، ہاں وہ مد ہوتی تو ہے نہیں، وہ 4-5 مدیں ہوتی ہیں، ہاں وہ کوئی مد تو ہوتی ہے، تو وہی بارش اور رینی رہے گی آپ کی بھی. تو نکلنا چاہتے ہو تو محنت کریں بھائی، محنت کریں. میں بتا سکتی ہوں، سکھا سکتی ہوں، یاد آپ کو کرنا ہے. آپ کا ہوم ورک کوئی دوسرا نہیں کرے، یا پھر ساری عمر لگے رہے پیلی دال گلابی دال یا نام یاد کر دیں. اپ ٹو یو پیپل. تو اللہ آپ میں شوق پیدا کرے اور آپ کو محنت کی توفیق دے. آمین ثم آمین. بس ایک دو ٹاپک رہ گئے ہیں، یہ تو بارشوں کی وجہ سے ہم اٹک گئے.
تو یہ آپ کا میکسیمم 1 ہفتہ اور لگے گا، یہ جو سبجیکٹ ہے قاعدے کا یہ مکمل ہو جائے گا. تو محنت فرمائیے، اس کے بعد میں صرف جو ہے پریکٹس کرواؤں گی، دوبارہ ان قواعد کو ریوائز نہیں کرواؤں. تو اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح سے نہیں آئے، پھر آپ کو دقت ہو. سو دس از اے ٹائم ٹو لرن بائی ہارٹ دیز تھنگس. میمورائز کریں، یاد کریں، اور گنتی کی تو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے جی. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.